بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے دیکھنے والے میرے دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ حضرت کے علم میں ہے کہ الحمدللہ بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین حدیث کی کتاب ہے، وہ ہم شروع کر چکے ہیں۔ اور کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے پہلا باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو سب سے پہلے موضوع باب یہاں ذکر کیا ہے، اس کی آج 7ویں حدیث ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ 7ویں حدیث جو ہے یہ سب سے بڑی حدیث ہے اس کتاب میں، تو اس کو ہم 2 حصوں میں یعنی 2 ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بخاری شریف کی 7ویں حدیث کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث ہم آدھی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو آدھی حدیث ہوگی یہی 7ویں حدیث وہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو یہ پارٹ 1 ہوگا، پھر دوسری ویڈیو میں پارٹ 2 ہوگا، کیونکہ حدیث بہت بڑی ہے، ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ اور دوسری ویڈیو میں پھر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا وہ خط بھی آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی ترجمہ کے ساتھ، تو لہٰذا آپ آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اب 7ویں حدیث انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ حدثنا ابو یمان الحکم بن نافع، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو یمان حکم بن نافع سے یہ حدیث سنی ہے، انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کو یہ حدیث بتائی ہے۔ قال اخبرنا شعیب عن زہری، انہوں نے شعیب سے پھر انہوں نے زہری سے سنی ہے۔ قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود، انہوں نے عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود سے یہ حدیث سنی ہے۔ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ، کہ عبداللہ بن عباس نے یہ واقعہ سنایا ہے اور ان کو یہ واقعہ سفیان بن حرب نے، ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ ابو سفیان بن حرب جو ابو سفیان تھے، جو پہلے کافر تھے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو یہ شام جو ہے نا گئے تھے، وہاں ہرقلہ بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس بادشاہ کے پاس وہاں تجارت کے لیے گئے تھے، تو بادشاہ نے ان کو بلایا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تھا، ان کو خط دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو کہ وہ اسلام لے کر آئے، تو پھر وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان کو فرماتے ہیں خود، یہ واقعہ خود بیان کرتے کہ جب ہم لوگ کافر تھے اور وہاں پر شام گئے تھے کافروں کے ملک میں، یعنی دوسرے کافروں کے ملک میں، عیسائیوں کے ملک میں، تو وہاں پر ہرقل بادشاہ نے ہمیں طلب کیا، بلایا۔ پھر وہ واقعہ اس طرح بیان کرتے فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِلْيَاءِ، کہ انہوں نے ہمیں بلایا، ہم وہاں گئے تھے ملک شام، ایلیا جو وہاں پر عیسائیوں کا بادشاہ تھا، وہاں پر جو ہے نا انہوں نے بلایا، جو ایلیا ان کی دارالحکومت تھی۔ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی اور وہاں روم کے جو بڑے بڑے بادشاہ وزیر تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم دعاهم ودعا ترجمانه، پھر ان کو بلایا ابو سفیان وغیرہ کو اور اپنے ترجمان کو بھی بلایا۔ قال، پھر انہوں نے پوچھا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، کہ اس آدمی کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، یعنی مکہ میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے۔ تو قال ابو سفیان نے کہا کہ قلت انا اقربهم نسبا، کہ میں ان کے سب سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ فقال ادنوهم منی وقربوا اصحابه فجعلوهم عند ظهره، تو اس بادشاہ نے کہا کہ ابو سفیان کو میرے قریب بٹھا دو اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ان کے پیچھے قریب بٹھا دو، ان کے پیچھے۔ ثم قال لترجمانه، پھر ترجمان سے جو ہے نا اس بادشاہ نے کہا قل لهم، کہ ان سے پوچھو، ان سے کہو انی سائل عن هذا الرجل، میں آپ سے اس آدمی کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کروں گا۔ فإن كذبني فكذبوه، بس اگر ابو سفیان نے جھٹلایا تو پیچھے والے بندے جو ابو سفیان کے بندے ہیں وہ پھر ان کو جھٹلائیں گے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے تو میں لازمی جھوٹ بولتا۔ ثم كان اول ما سألني عنه ان قال، تو سب سے پہلے جو بادشاہ نے ان سے سوال کیا وہ یوں سوال کیا کیف نسبه فیکم، کہ اس پیغمبر کا جو خود نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نسب کیسا ہے۔ قلت هو فینا ذو نسب، تو ابو سفیان کہتے کہ میں نے کہا کہ ہمیں سب سے اچھا نسب والا ہے، بڑے نسب والا ہے۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، کہ کیا اس طرح کی بات ان سے پہلے کسی اور نے کہی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فهل كان من آبائه من ملك، کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے کہ میں نے کہا نہیں۔ قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، کہ ان کے اتباع کرنے والے غریب لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں، مالدار لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں زیادہ یا غریب لوگ ایمان لا چکے ہیں زیادہ؟ قلت بل ضعفاؤهم، میں نے کہا کہ غریب لوگ زیادہ ایمان لا چکے ہیں۔ قال ایزیدون ام ینقصون، تو بادشاہ نے پوچھا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں ان پر ایمان لاتے ہوئے یا لوگ کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، تو میں نے کہا کہ زیادہ ہو رہے۔
قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، کہ کیا کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد پھر مرتد ہوتے یا نہیں ہوتے، ان کے دین سے نفرت کرتے ہوئے؟ قلت لا، تب سفیان کہتے کہ میں نے کہا نہیں، ایسے بھی نہیں ہوتے۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال، کہ کیا اس سے پہلے اس آدمی نے کوئی جھوٹ بولا ہے جس کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو کہ اس نے بہت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، جھوٹی تہمت اس پہ لگی ہے؟ قلت لا، تب سفیان کہتے کہ نہیں، میں نے کہا نہیں۔ قال فهل يغدر، پھر بادشاہ نے پوچھا کہ یہ دھوکہ کرتا ہے، دھوکے باز تو نہیں ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہمارے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، تو یہ معاہدہ ہمارے درمیان چل رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ ابھی وہ کیا کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے یا نہیں۔ قال وَلَمْ تمکنی کلمۃ ادخل فیہا شأن غیر ہذہ الکلمہ، تو ابو سفیان کہتے کہ اس کلمے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کلمہ نہیں تھا کہ میں اس کو داخل کرتا اپنی بات میں، یعنی یہی بات مجھے ایسی ملی کہ جس میں میں نے تھوڑی سی بات داخل کر کے تھوڑا جو ہے نا ان کو بدگمان کیا۔ قال فاقتلوہ، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال فکیف کان قتالکم ایاہ، کہ تمہارا ان کے ساتھ جنگ کیسے رہی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، کہ جنگ تو ہمارے ان کے درمیان ایک ڈال ہے، بھائی ینال منا وننال منہ، کبھی وہ جیت جاتے کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔ قال ماذا یأمرکم، تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ قلت، ابو سفیان کہتے ہیں کہ یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں اعبد اللہ وحدہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یکتا ہو کہ عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَاتْرُكُ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے ابا و اجداد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ جو ہے نا حکم دیتے ہیں نماز کا اور جو ہے نا سچائی کا اور پرہیزگاری کا اور صلہ رحمی کا۔ فقال لترجمانی، تو پھر بادشاہ نے اپنے ترجمان سے کہا قل لہو، کہ ان سے کہو کہ سألتک عن نسبہ، میں نے ان کے نسب کے بارے میں آپ سے پوچھا، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تم نے گواہی دی کہ وہ سب سے اعلیٰ نسب والا ہے، وکذلک الرسل تبعث فی نسب قومہا، تو بادشاہ نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو ان کے قوم کے اچھے نسب والوں میں سے بھیجا کرتا ہے۔ وسألتک، پھر میں نے آپ سے پوچھا هل قال احد منکم هذا القول، کہ کیا تمہیں سے یہ بات کسی اور نے کہی ہے پہلے؟ فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں۔ قلت، میں نے کہا، میں نے سوچا لو کان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل یأتسی بقول قیل قبله، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ان سے پہلے کسی اور نے یہ بات کہی ہے تو پھر یہ آدمی کی پہلے لوگوں کی جو ہے نا تقلید کر رہا ہے۔ وسألتک هل كان من آبائه ملک، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا فلو كان من آبائه ملک، کہ اگر ان کو کوئی بادشاہ گزرا ہے ان کے آباء و اجداد میں سے، قلت رجل يطلب ملك ابیہ، تو میں یہ کہتا کہ یہ تو اپنے باپ کی بادشاہت طلب کر رہا ہے، اس کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ وسألتک هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹا تہمت لگایا ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ قال، تو آپ نے کہا نہیں۔ تو فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، تو میں سمجھ گیا کہ جو آدمی لوگوں پر جھوٹا تہمت نہیں لگاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ وسألتک، پھر میں نے آپ سے پوچھا اشراف الناس اتبعوه ثم ام ضعفاؤهم، کہ مالدار لوگوں نے ان کی بات مانی ہی ایمان لا چکے ہیں یا غریب لوگ؟ فذکرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل، تو آپ نے کہا کہ غریب لوگ ایمان لا چکے ہیں اور رسول پر غریب لوگ ہی ایمان لے کر آتے شروع میں۔ وسألتک، میں نے آپ سے پوچھا ایزیدون ام ینقصون، لوگ بڑھ رہے ہیں ان کے دین میں یا کم ہو رہے ہیں؟ فذکرت انہم یزیدون، تو آپ نے کہا کہ لوگ بڑھ رہے ہیں۔ وکذلک امر الایمان حتی یتم، اور اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یہاں تک ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ وسألتک ایرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان يدخل فیہ، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ان کے دین میں کوئی داخل ہونے کے بعد اس دین سے نفرت کر کے مرتد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں۔ وکذلک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، تو جو ہے نا میں سمجھ گیا کہ ایمان اسی طرح دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی مرتد نہیں ہوتا ہے۔ وسألتک هل یغدر، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا وہ دھوکہ کرتا ہے؟ فذکرت اللہ، تو آپ نے کہا نہیں۔ وکذلک الرسل یغدر، اسی طرح انبیاء دھوکے باز نہیں ہوتے، دھوکے نہیں دیتے ہیں۔ وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين
تو اس بادشاہ نے پھر پوچھا کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کس چیز کا حکم کرتے ہیں آپ کو؟ تو آپ نے پوچھا کہ جو یہ حکم کر دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کس کو شریک مت کرو، اور جو ہے نا بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت مت کرو، اور نماز کا اور سچائی کا اور پرہیزگاری کا حکم کرتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کہا فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، کہ اگر واقعی یہ بات سچ ہے، وہ اس طرح حکم کرتا ہے، تو یہ جو میرے دو قدم یہاں رکھے ہوئے جس جگہ پر، وہ اس کا بھی مالک ہو جائے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، بادشاہ نے کہا کہ مجھے پتہ تھا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ وہ آپ لوگوں میں سے آئیں گے۔ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اگر میرے لیے ممکن ہوتا ان سے ملاقات کرنا تو میں ان سے ہر صورت میں ملاقات کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں ان کے پاس ہوتا میں ان کے دونوں پاؤں کو دھوتا۔ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةِ الْكَلْبِ إِلَى عَظِيمِ روما، پھر اس کے بعد جو ہے نا عظیمی بصرہ، پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کے حوالے کیا تھا کہ یہ جو ہے نا روم کے بادشاہ کے حوالے کر دو۔ فَدَفَعَهُ عظیم بصرہ إِلَى ہرقلہ، تو عظیم بصرہ نے وہ جو گورنر نے جو ہے نا وہ خط ہرقلہ کے حوالے کر دیا۔ فَقَرَأَهَا فَإِذَا فِيهِ، تو اس بادشاہ نے وہ خط پڑھا، لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ یہ حدیث ہے، یہ ہرقلہ کے نام سے مشہور ہے، حدیث ہرقلہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا بادشاہ کو، تو وہاں ابو سفیان لوگ اس وقت کافر تھے، وہ وہاں موجود تھے اس کے شہر میں، تو ان کو بلایا تھا۔ پھر ابو سفیان سے یہ ساری باتیں ہوئی تھی بادشاہ کی، جو بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ باتیں بیان کر دی۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی گواہی ایک کافر ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے انہوں نے بھی دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور وحی کی صداقت کی سچائی کی گواہی، اور اسی طرح ہرقلہ بادشاہ نے بھی دیکھو یہ گواہی دی تھی۔ دونوں کافر بھی تھے اور دونوں بڑے مالدار بھی تھے، اور کافر ہرقلہ بادشاہ تو عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ بھی تھا، عالم بھی تھا، نجومی بھی تھا عیسائیوں کا، تو اس وجہ سے ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور وحی کی صداقت کی گواہی دی۔ یہ آدھی حدیث ہے۔ اس ویڈیو میں پارٹ 1 کے نام سے انشاءاللہ تعالی یہ حدیث آدھی باقی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر دیا تھا ہرقلہ کو، وہ خط بھی انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ باقی جو حدیث ہے ترجمہ وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے سناؤں گا، تو لازمی پارٹ دوسرا بھی دیکھ لیجئے گا، دوسرا پارٹ جس میں آدھی حدیث باقی ہے۔